دنیا بھر میں بدلتی ہوئی جغرافیائی اور سیاسی صورتحال میں یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ مسائل کا حل صرف بات چیت، تعاون اور باہمی احترام سے نکل سکتا ہے۔ طاقت کے استعمال یا یک طرفہ دباؤ نے ہمیشہ حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اسی تناظر میں اسلام آباد میں روسی سفیر کی پریس کانفرنس کو اہم اور بامعنی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے کئی اہم امور پر پاکستان کے موقف کی تائید کی اور روسی پالیسی کی بنیادی نکات بھی اجاگر کیے۔ روسی سفیر نے سب سے پہلے مسئلہ کشمیر پر بات کی اور اس کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا یہ تنازعہ شملہ معاہدے اور 1999 کے لاہور اعلامیے کی بنیاد پر مذاکرات کے ذریعے طے ہو جانے چاہیے۔ ان کے مطابق خطے میں امن و استحکام اسی وقت ممکن ہے جب پاکستان اور بھارت بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات دور کریں۔ روس کی یہ رائے اس لیے بھی اہمیت رکھتی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے اور اس کی پالیسی عالمی سفارتی ماحول پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدے کے بارے میں روسی سفیر نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ قدم خطے کے لیے پازیٹیو سائن ہے۔ ان کے مطابق ایسے معاہدے نہ صرف دفاعی شعبے میں تعاون کو مضبوط کرتے ہیں بلکہ علاقائی سلامتی کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ افغانستان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے امریکہ کی اس تجویز کو مسترد کر دیا کہ پاکستان اپنا بگرام ایئر بیس امریکہ کو دے دے۔ روسی سفیر کے مطابق یہ سوچ نوآبادیاتی دور کی ذہنیت کی عکاس ہے۔ انہوں نے کہا اگر امریکہ واقعی افغانستان میں مثبت کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے کابل کے منجمد $10 ارب کے اثاثے فوری طور پر بحال کر دینے چاہیے تاکہ افغان عوام کی مشکلات کم ہو سکیں۔ یوکرین جنگ پر بات کرتے ہوئے رشین سفیر نے کہا کہ یوکرین نے رواں سال امن قائم کرنے کے کم از کم 3 موقع ضائع کیے۔ اس کے باوجود روس مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ یہ تنازعہ ختم ہو اور مذاکرات کے ذریعے سلوشن نکلے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے کچھ حد تک مثبت رویہ اختیار کیا ہے لیکن یورپی ممالک کا کردار انتہائی منفی رہا ہے۔ روسی سفیر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی پالیسی روس کے موقف کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور ماسکو اس کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ روس کو پولینڈ یا نیٹو کے دیگر ممالک کے ساتھ کشیدگی بڑھانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ماسکو یہ چاہتا ہے کہ مزید تنازعات جنم نہ لیں اور عالمی برادری مشترکہ طور پر ایسے فیصلے کرے جو امن اور ترقی کی ضامن ہو۔ اور یہ پریس کانفرنس پاکستان کے لیے سفارتی طور پر ایک مثبت پیش رفت ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روس خطے میں تعاون، استحکام اور پرامن حل کا حامی ہے اور پاکستان کی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ یہ موقف نہ صرف پاکستان کی پوزیشن کو مضبوط کرتا ہے بلکہ جنوبی ایشیا اور خطے کے دیگر ممالک کے لیے امن کے امکانات کو بھی روشن کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔